حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈبل سے کہ حسین مجھ سے ہے تو ایک طرف ہو سکتا ہے، ایک طرح مشارت ہو سکتا ہے۔ جیسے مفتی امان اللہ بہرات کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، تو مفتی امان اللہ کہتے ہیں ایک طرح تو ہو سکتا ہے لیکن دو طرح نہیں ہو سکتا۔ لوہا آگ کی طرح تو ہو سکتا ہے لیکن لوہا آگ جو ہے لوہا کی طرح نہیں ہو سکتا، اور کپڑا جو ہے ملائی کی طرح ہو سکتا ہے لیکن ملائی آگ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو انسان تو ہو سکتا ہے، تو انسان ایک طرح تو ہو سکتا ہے، دو طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی حال ہمارے حضور نے بتایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ تو اس کا معنی یہ یہاں نیچے لکھا ہے کہ حسین کے چلنا گویا رسول اللہ کا چلنا ہوا، حسین کی سخاوت گویا رسول اللہ کی سخاوت، حسین کی شجاعت گویا رسول اللہ کی شجاعت، حسین کی عبادت گویا رسول اللہ کی عبادت، حسین کی شہادت گویا رسول اللہ کی شہادت۔ رسول الشہادتین میں لکھا ہے مختصر وقت میں جہاں تک باتیں ہیں، اور ترتیب سے سنا ہے تو آدھا مل جائے۔ ناصر الشہادتین میں لکھا ہے کہ ہمارے حضور بھی شہید ہیں، حضرت ابو بکر بھی شہید ہیں، عمر بن خطاب بھی شہید ہیں، عثمان غنی بھی شہید ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہیں، حضرت امام حسن مجتبی شہید ہیں، امام حسین شہید ہیں۔ تو یہاں پہ ایک یہ تو اعتراض ہے کہ سب کی تو شہادت ظاہر ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور حضرت حسن مجتبی مدینہ شریف میں زہر پی کے شہید ہوئے، حضرت علی کو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا نماز کی حالت میں، اور عثمان غنی کو بلوائیوں نے قرآن شریف کی تلاوت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور وہیں پر آپ کا چھیٹے بھی موسیٰ کو پڑھی، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، بلوائیوں نے شہید کیا۔ عمر بن خطاب کو ابو لولو فیروز نے نماز کی حالت میں چھرا 3 مرتبہ گھونپا، لیکن یہ ابو بکر کہاں شہید ہے، یہ رسول اللہ کہاں شہید ہوئے؟ یہ تو بات ہے۔ ناصر الشہادتین میں لکھا ہے مشکل بن سلام کی بیوی یہودن تھی، اس نے حضور کی دعوت کی، اور جب حضور کی دعوت کی بکری کا گوشت تھا تو اس میں زہر ملا دیا۔ صحابہ کرام تھے تو انہوں نے کھانے میں جلدی کی تو شہید ہو گئے، لیکن حضور نے جب وہ گوشت کی بوٹی اٹھائی اور جیسے ہی منہ میں رکھی تو گوشت بول رہا ہے، گوشت میں لعاب دہی جب لگتا ہے تو بول رہا ہے وہ گوشت کی بوٹی، یا رسول اللہ ہمیں نہ کھائیے، ارے اس میں زہر الہی ملا ہوا ہے، زہر قاتل ملا ہوا ہے، آپ شہید
شہید ہو جائیں گے. آپ نے فوراً ہی اس کو مل دیا. جب اس میں آپ کو لعاب دہن لگا تو اس میں جان پیدا ہو گئی. جیسے مولانا طارق رضا کہتے ہیں جابر کے یہاں تھوڑا سا لعاب دہن آٹے میں ڈالا, تھوڑا گوشت میں ڈالا, تو اس آٹے میں گوشت میں جان پیدا ہو گئی. اور 10 کو آپ نے کھلایا تو 1000 آدمی کھا گئے, اور پھر بھی کھانا ویسا ہی جوش مارا. جب اس کو بوٹی میں لعاب دہن لگا تو اس میں جان آ گئی, اور وہ گوشت بول رہا تھا کہ آپ ہمیں مت کھائیے, اس میں زہر ملا ہوا. تو بتا رہے ہیں جب حضور کا انتقال ہوا تھا تو وہ زہر واپس آ گیا, اس لیے آپ شہید ہیں. مانیں گے آپ لوگ؟ نہیں مانیں گے وہ کتاب نہیں. اور اسی میں عناصر الشہادتین میں لکھا ہے کہ وہ بھی شہید ہیں. وہ کہتے شہید ہیں, ارے غار سور میں 72 سوراخ تھے, آپ نے بند کیے, اور بند کرنے کے بعد میں ایک رہ گیا تو انگوٹھا لگا دیا, تو اس میں ایک سانپ جو تھا جس کو اژدہا کہتے ہیں, اس نے مجبوراً میں کاٹ لیا. تو لعاب دہن حضور نے لگا دیا تھا تو عالم فوراً ٹھیک ہو گیا تھا. تو حضور نے ان کے لعاب دہن انگوٹھے میں لگایا. اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ ابو بکر کی نسل اگر اب بھی باقی ہے مدینہ میں, تو ان کی نسل کا کوئی آدمی اگر لعاب دہن لگا دے سانپ کے کاٹے ہوئے تو آپ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کو جب شہادت ہوئی تو سانپ کا زہر واپس آ گیا.